ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی ان يوفقهم اللہ لعالم من اہل السنہ۔ امام اللہ لکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں ایک نوجوان اور ایک نیا انسان جو اسلام میں داخل ہوا یا اعجمی انسان، اس کے لیے سعادت کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے لیے کامیابی کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے کسی عالم کے ساتھ اس کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اہل سنت میں، اہل سنت آپ کچھ اور نہ سمجھے، اہل سنت کا مطلب وہ ہے جو سنت والے، قرآن و سنت کے پابند۔ محض لیبل لگانے سے کوئی اہل سنت ہو جاتا ہے نہیں، واقعی سنت والے جو آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اہل سنت کے کسی عالم کی توفیق دے دے، یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے۔ اچھا عالم ملنا یہ انسان کی کامیابی اور اس کی سعادت میں سے ہے، نہیں تو آدمی پوری زندگی بھر گمراہی میں رہے گا اور معلوم ہی نہیں پڑے گا، اور یقین رہے گا کہ عالم صاحب نے بولا ہے نا بس کرتے رہو، ایک آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ چیز بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے چھین لے، بندوں سے چھین لے۔ علم کا اٹھانے کا طریقہ اللہ کا یہ نہیں کہ ایک انسان کے دل ہی سے آیتیں اور حدیثیں غائب کر دی جائیں، وہ دین کو جاننے کے بعد اچانک ایسا ہو جائے کہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا اپنے بندوں سے کہ ان سے چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وہ بھی جو حدیثیں آئی ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی۔ علماء نے کا مطلب یہ ہے علم اٹھائے جانے کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھا لے گا اور پھر لوگ جہالت کی باتیں کرنے لگیں گے اور یہی باتیں عام ہوں گی اور جہالت عام ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء کم ہوتے جائیں گے۔ تو کہا کہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علم کو اللہ اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ دیکھیے کتابوں میں علم ہے، آپ سوچیں گے کہ کتابیں تو باقی رہیں گی، کتابوں کو سمجھ کے جواب دینا بھی علم چاہتا ہے۔ آپ کے پاس بخاری ہے، آپ کے پاس مسلم ہے، کیا وہ کافی ہے؟ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، عربی جاننے والے علماء نے بھی بخاری کی، مسلم کی اور حدیث کی کتابوں کی شروحات لکھی ہیں۔ کیوں لکھی؟ عربی آتا نہیں تھا ان لوگوں کو، اور ان کو پڑھنے والوں کو عربی نہیں آتا ہے۔ عربی زبان میں عربی حدیث کی شرح کیوں لکھی؟ کیا عربی جاننا کافی نہیں ہے؟ قرآن کو آپ دیکھیے، قرآن کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، کیوں؟ خالی عربی جاننے سے قرآن آدمی سمجھ لے گا؟ ہر لفظ معلوم ہے قرآن کا کیا مطلب ہے سمجھ لے گا؟ نہیں، اس کو عالم کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عالم اس کو سمجھاتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو قلوب میں اللہ رب العالمین تقویٰ کے سبب اللہ تعالیٰ جو علم ڈالتا ہے وہ بھی خیر اللہ کی طرف سے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو توفیق ملتی ہے فہم کی، لہذا آدمی کو چاہے، اور سالوں سال آدمی جب علماء کی ماتحتی میں رہ کے سیکھتا ہے اس کے پاس ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی۔ یوں ہی ایسا دو چار حدیثیں پڑھ لینے سے، آیتیں پڑھ لینے سے نہیں آ جاتا۔ لہذا علماء جب اٹھا لیے جائیں گے تب جا کے کیا ہوگا؟ علم اٹھا لیا جائے گا۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، آپ فرماتے ہیں کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے
تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اپنا رئیس یا سر، ہیڈ کس کو بنائیں گے؟ جاہلوں کو۔ جب عالم ہی نہیں ہے تو پھر آدھے عالم، کوئی آدمی ایسے ہی کسی کو ہیڈ بناتا ہے کہ سب سے نادان آدمی کو نہیں، ہمیں سے سب سے زیادہ سمجھدار۔ تو ان میں جو لوگ ہوں گے، عالم تو نہیں ہوگا لیکن ان میں جو آدمی ایسا ہوگا جس کو وہ سمجھیں گے کہ جانکار ہیں، ان کو کیا بنائیں گے؟ اپنا رئیس۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان سے سوالات پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معلوم یہ ہوا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب بعد کے دور میں یہ ہوگا کہ وہ علماء سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو گمراہی ہے، کیا سارے علماء ختم ہونے کے بعد ہی آتی ہے؟ نہیں، اصل وجہ گمراہی کی کیا ہے؟ سارے علماء کا ختم ہونا نہیں، علماء کی بجائے ایسے لوگوں سے پوچھنا، ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا جن کے پاس علم نہیں ہے، جو دلیل کی بجائے اپنی رائے سے فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، حدیث میں یہ بھی آیا ہے، وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہٰذا علماء کی بجائے جو دلائل کی بنیاد پر جواب دیتے ہیں، آدمی ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگے اور ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے لگے جو مجرد قرآن و سنت سے آزاد ہو کر اپنی عقل چلا کر لوگوں کو جواب دے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگیں گے، آج بھی گمراہ ہوں گے۔ اس کے لیے وہ دور آنے کی ضرورت نہیں کہ اگر سارے ڈاکٹر ختم ہو جائے، لوگ اپنی طرف سے غلط دوا دینے لگے تو لوگوں کو ہلاکت ہوگی۔ آج بھی اگر آدمی ایسے آدمی کے پاس جائے جو ڈاکٹر نہیں، آج بھی ہلاک ہوگا بھائی۔ آج بھی اگر عالم سے آزاد ہو کر ایک نیم جاہل اور نیم عالم اور ایسا آدمی جو تقوی اور علم کی صفت سے محروم ہو، ایسے آدمی سے علم حاصل کرے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کو بھی گمراہ کرے گا۔ لہذا کامیابی نوجوانی کی عمر میں، کامیابی کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ایک طرف نوجوان علماء کے ماتحت ہو اور دو، وہ دین کے اندر پختگی حاصل کرے، ادھورے علم پر قناعت نہ کرے۔ ادھورا علم کب ہوتا ہے؟ جب ایک نوجوان نوجوانی کی عمر میں شروع میں جذبہ ہوتا ہے، علماء کے دروس میں جا رہا ہے، علماء کی خطابات سن رہا ہے، جمعہ کے خطبے میں بالکل اذان سے پہلے جا کے بیٹھ رہا ہے، ایک دم جلدی، شروع میں جذبہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ دروس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے آ گیا مجھ کو سب آ گیا۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں سمجھ چکا ہوں، اب مجھ کو جتنا سمجھا ہے اسی میں شفل کر کے جوابات نکال سکتا ہوں، جیسے لوگ لاٹری نکالتے ہیں، اسی کو میں پروسیس کر کے جواب حاصل کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے۔ اب وہ اپنی جتنی معلومات اس کی پوٹلی میں ہوتی ہے اسی پر بنیاد رکھ کر نئے مسائل حل کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے توحید کے بارے میں ایسا ہے، فلاں چیز حلال ہے، ایسا ہوگا تو ایسا بھی حلال ہوگا، وہ خود کرنے لگتا ہے۔ یا پھر لوگوں سے میٹنگ کر کے ڈسکس کر کے واٹس ایپ پہ، آج ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کا عیب کیا ہے؟ ایک بڑی برائی ہے کہ آپ کے پاس فون اگر اس لیے ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ آپس میں بحث کریں، تو آپ کے پاس فون اس لیے بھی تو ہے کہ آپ ڈائریکٹ عالم صاحب کو پوچھ کے مسئلہ حل کر لیں، لیکن وہ یہ کام تو کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، آپس میں ڈسکس کر کے نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ڈیبیٹ کی نوبت آ جائے، چاہے ایک دوسرے پر لعنت کرنے اور جھگڑنے کی نوبت آ جائے، وہ چل جائے گا۔ لیکن جو چھوٹا کام ہے، آسان کام ہے، 5 منٹ کے اندر فون لگایا، ہم لوگوں میں ایک چیز میں اختلاف یہ ہوا ہے مولوی صاحب یہ ایسا بول رہے ہیں، وہ ایسا بول رہے ہیں، صحیح بات اس میں کیا ہے؟ عالم صاحب بتائیں گے دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ختم۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ ہم کو نہیں، عالم کو ملتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ اس میں ڈیبیٹ کا انجوائمنٹ نہیں، اس میں جیت اور ہار کا مسئلہ نہیں، اس میں
دوسرے کو نیچا دکھا کے اس کے سر پہ پاؤں رکھ کے اوپر ترقی کرنے کی صورتیں نہیں. اس میں کیا ہے؟ تو بھی چھوٹا میں بھی چھوٹا عالم بڑا, اس میں ایسا ہے. لیکن اس میں کیسا ہے؟ دیکھیں گے تو چھوٹا کہ میں چھوٹا, تو جیتا کہ میں جیتا. تو اس میں نفس کی تسکین ہے. یہ چھپا ہوا عیب ہے جس کو اکثر ہم سمجھ نہیں پاتے. نہیں میرے دل میں ایسا نہیں, خاموش ہے نہیں, ایسا نہیں. جو آدمی خود سے فیصلے زیادہ کرے اور علماء سے کم پوچھے, یہ اس کی گمراہی کی علامت ہے. یہ اس کی گمراہی کی علامت ہے.